والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. اور زمین کو ہم نے بچھا دیا اور اس میں ہم نے مضبوطی سے گڑے ہوئے پہاڑ ڈال دیے اور اس میں ہر قسم کی متناسب چیز اگائی. بلند و بالا مضبوط وجود رکھنے والے پہاڑوں کی بلندی کی طرف دیکھیے. کون ہستی ہے جس نے انہیں یہ مضبوطی اور بلندی عطا کی؟ یا پھر یہ بلند و بالا پہاڑ کسی اتفاق یا حادثے کے طور پر وجود میں آ گئے؟ پہاڑ دراصل ٹیکٹونک پلیٹس کے آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں. ان پلیٹس کے ٹکرانے کے نتیجے میں جو زمینی کٹاؤ اور آتش فشاں پھٹتا ہے، اسی سے پہاڑوں کا وجود تشکیل پاتا ہے. زمین پر سجے یہ اونچے اونچے پہاڑ، جن کو چھوٹا سا دل رکھنے والا یہ انسان ہمیشہ سر کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اپنی سوچ کو اتنی بلندی اور وسعت کیوں نہیں دیتا کہ زمین پر موجود اس بلند و بالا اور واضح نشانی کو دیکھ کر اپنا سر اس عالم کے پروردگار کے آگے جھکا دے. قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ پہاڑ جو کہ دیکھنے میں اپنی جگہ بے حس و حرکت نظر آتے ہیں، دراصل حرکت میں ہیں اور اپنی جگہ بہت آہستگی سے بدلتے رہتے ہیں. اور اگر خلا میں جا کر بھی زمین کو دیکھا جائے تو وہاں سے بھی یہ بلند و بالا پہاڑ زمین کے ساتھ چپکے ہوئے مگر ہوا میں زمین کا حصہ بنے حرکت میں نظر آئیں گے. اگر پہاڑ مضبوطی سے میخوں کی طرح زمین میں گاڑے نہ گئے ہوتے تو پھر تو وہ سب کے سب خلا میں گر گئے ہوتے. اس لیے قرآن میں آتا ہے وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پہاڑوں کو اس نے گہرا گاڑ دیا. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. اور تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اس حال میں کہ انہیں ساکن و جامد گمان کرتا ہے، حالانکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہیں. یہ اللہ کی صنعت ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا. یقیناً وہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے. سورہ النمل ورس 88.